السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 285واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج 17 سپٹمبر ہے۔ کیا ہم لوگوں کو پتہ ہے 17 سپٹمبر سے مسلمانوں کا تعلق کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں 17 سپٹمبر سے ہمارا تعلق کیا ہے۔ 17 سپٹمبر وہ کالا دن ہے جس دن حیدرآباد سے نظام سلطنت کا سقوط ہوا تھا، جس کے لیے مسلمانوں کو اپنے جان مال کی قربانیاں دینی پڑی تھی، اور ویکیپیڈیا کے اوپر اس کا جو فگر لکھا ہوا ہے وہ تقریباً 2 لاکھ لوگ ہے کہ 2 لاکھ لوگوں کو یعنی 2 لاکھ مسلمانوں کو سقوط حیدرآباد، جسے پولیس ایکشن بھی کہا جاتا ہے، اس وقت میں قتل کر دیا گیا۔ اس زمانے کے بہت کم لوگ ابھی باقی ہے جنہوں نے ایکشن کا زمانہ دیکھا تھا۔ وہ پولیس ایکشن کا زمانہ دیکھنے والے بزرگ فرماتے ہیں، بتاتے ہیں اس وقت کے حالات کہ مسلمان اپنی جان، اپنی عصمت عفت کو بچانے کے لیے گاؤں اور گھر چھوڑ کے جنگلوں میں چلے گئے، لیکن جب وہ 4 مہینے 6 مہینے کے بعد واپس آئے تو ان کے گھروں کو لوٹ لیا گیا تھا۔ کپڑے، برتن، الماریاں یہ تو چھوڑو، گھروں میں دروازوں کی جو چوکھٹیں تھی، جو بلوائی تھے، وہ چوکھٹ اور دروازے تک اکھاڑ کے لے کر چلے گئے۔ مسلمانوں کے وہ باغات، جن باغات میں سنترے، موسمبی کے درخت اور آم کے پورے جو باغ تھے، ان کو تو لوٹا ہی گیا، اس کے علاوہ اس کے درختوں کو کاٹ کے بھی لوگ گھروں پہ لے کر گئے اس کی لکڑیاں جلانے کے لیے۔ ایک لباس جو بدن کے اوپر تھا، اس کی حالت میں لوگوں نے جنگلوں میں پتے کھا کر گزر بسر کیا۔ ایسے حالات کا شکار مسلمانوں کو ہونا پڑا۔ تو وہ ایک کالا دن تھا سقوط حیدرآباد کا، جس میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، مسلمانوں کی املاک تباہ اور برباد کر دی گئی۔ اور ابھی بھی مراٹھواڑہ کا وہ جو علاقہ ہے جو نظام سلطنت کے انڈر میں آتا تھا، چونکہ نظام گورنمنٹ کی جو سرحدیں تھی وہ منماڑ سے شروع ہو کر پورا مراٹھواڑہ، آج کا پورا تلنگانہ، کرناٹکا سے بیدر، گلبرگہ اور کچھ اضلاع تھے، یہ پورے علاقے کو ملا کر وہ نظام سلطنت کہی جاتی تھی۔ تو مراٹھواڑے کا جو علاقہ ہے اور نظام سلطنت کے انڈر میں جو علاقے آتے تھے، آج بھی کچھ گاؤں دیہات ایسے ہیں جن میں بعض کنویں ایسے ہیں جس میں مسلمان ماں بہنوں نے اپنی عصمت اور عفت کو بچانے کے لیے چھلانگ لگا دی، اور وہ کنویں مسلمان عورتوں کی نعشوں سے بھر گئے تھے۔ ایسا ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر ہوا تھا، لیکن اس وقت میں جو ظلم و ستم ہوا اس سے زیادہ حیرت آج کے مسلمانوں کے بے حسی پر، مسلمانوں کے غفلت پر مجھے ہے کہ کتنے ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ آج 17 سپٹمبر کا دن ہے، دوسرے لوگ وہ مراٹھواڑہ مکتی سنگرام دیوس منا رہے ہیں اور مسلمان نہ کوئی غم منا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان اسی چھچورے پن میں لگے ہوئے ہیں، فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ وہی ان کے ایک دوسرے کو جوک بھیجنے، اور وہی بے ڈھنگا پنا اور وہی بے ڈھنگی چال، اور یہی بے ڈھنگے پن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ذلیل و خوار کیا تھا، اور آج بھی ہم اسی بے ڈھنگے پن کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر رتی برابر احساس نہیں ہے، ہمارے اندر رتی برابر بھی چینجز اور اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنی اکنامیکل کنڈیشن، اپنی ایجوکیشنل لائف، کوئی بھی ہمارے اندر کا جو احساس تھا وہ ختم ہو چکا ہے، مر چکی ہے ہمارے اندر کی فیلنگز۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے جیسے بے حس لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہی حال آج جو ہے ہمارا ہے۔ میں مراٹھواڑے کے سفر پہ جاتے آتے رہتا ہوں،
وہاں کے جتنے بھی اضلاع اور بڑے شہر ہیں وہاں جب جاتا ہوں تو مسلمانوں کی وہی حالت، کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے دھندے کاروبار کیا ہے، تو رکشہ چلانا ہے یا پان کی ٹپری ہے یا بھنگار کی دکان ہے یا توست ڈبل روٹی کا گاڑا لے کے کھڑے ہونا ہے۔ چونکہ مسلمانوں میں یہ احساس ختم ہو چکا ہے کہ کسی زمانے میں ہم یہ پورے علاقے کے بادشاہ تھے، اور خاص طور پہ ایک پوری کا پوری لابی نے اس کے اوپر محنت کی کہ مسلمانوں کو اکنامیکلی، ایجوکیشنلی اور کسی بھی طرح سے دوبارہ اسٹینڈ نہیں ہونے دینا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لائن سے ہو، اکنامیکل لائن سے ہو یا ایجوکیشنل لائن سے ہو، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے اور ہم اس کا شکار بنے ہوئے ہیں۔ نہ ہم ایجوکیشنلی اسٹینڈ ہو چکے، نہ ہم پولیٹیکلی اسٹینڈ ہو سکے، اور نہ ہی ہم جو ہے اکنامیکلی اسٹینڈ ہو سکے۔ ہر لائن سے ہم اس علاقے کے اندر پسماندہ ہے، اور سب سے بڑی چیز ہماری ذہنیتیں انہوں نے اتنی پسماندہ کر دی ہے کہ مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے، اور اسی لیے مسلمان اپنی اکثریت ہونے کے باوجود نہ وہ علاقے میں، وہ محلے میں نگر سیوک چن کے لا سکتے ہیں، نہ گرام پنچایت کا ممبر لا سکتے ہیں، نہ کسی مسلمان کو ایم ایل اے بنا سکتے ہیں، نہ ایم پی بنا سکتے ہیں، نہ شہر کا نگر ادھیکش بنا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کر لیا، اور یہ مسلمان ان کی چمچا گیری میں، ان کی چاپلوسی میں یہاں تک کہوں گا کہ ان کی چاٹنے میں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ان کا ایسے چمچا بنا لیا ہوا ہے کہ یہ فیمس ہو گئے ہوئے ہے، یہ آبا کا آدمی ہے، یہ کاکا کا آدمی ہے، یہ ماما کا آدمی ہے، یہ دادا کا آدمی ہے، یہ بابا کا آدمی ہے، یہ باپو کا آدمی ہے، یہ فلانے کا آدمی ہے۔ مسلمان اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہو گئے، اپنی طاقت ہی نہیں معلوم ہے ان کو، بے حسی کی وجہ سے ذلیل و خوار بنے ہوئے ہیں، اور اس علاقے کے لیڈروں کی مسلمانوں کے بارے میں تھنکنگ ایسی ہے کہ بولے ان کا کوئی ضمیر اور کوئی ایمان تھوڑی ہے، یہ چائے کے ایک کپ میں اپنا ایمان بیچنے والے لوگ ہیں۔ یہ بیڑی کا جو ایک جو بیڑی کا بنڈل ہوتا ہے اس کے اندر اپنا ایمان بیچنے والے لوگ ہیں۔ ہم اپنے معیار کو ہم نے اتنا گھٹا دیا ہے کیونکہ ہماری اپنی طاقت ہم کو پتہ نہیں ہے، تو اس کے لیے خاص طور پہ وہ علاقہ جو کسی زمانے میں نظام سلطنت کے انڈر میں ہوتا تھا، وہاں کے مسلمانوں کے لیے میرا آج کا یہ میسج ہے کہ اے وہاں کے رہنے والے مسلمانوں، اپنے آپ کو مضبوط کرو، اکنامیکلی لائن سے بھی، ایجوکیشنلی لائن سے بھی، اور پولیٹیکل لائن سے بھی، اور کس طریقے سے کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چونکہ ہم لوگ امن پسند لوگ ہیں، ہم کو اسی ملک میں رہنا ہے، یہاں کے قاعدے قانون کے انڈر میں چلنا ہے، ہم کو کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا نہیں ہے اپنا حق لینے کے لیے، مگر جو حقوق ہم کو ملے ہوئے ہیں ان کو ہم نے صحیح ڈھنگ سے استعمال کرے، ہم آپس میں متحد ہو گئے تو یہ تینوں لائن سے ہم لوگ مضبوط ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایجوکیشنلی اپنے آپ کو ایسے مضبوط کریں کہ ہمارے گھر کا کوئی بھی بچہ، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کا ایجوکیشن گریجویشن سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا سب کچھ جھونک دو اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے۔ گورنمنٹ کی الگ الگ جو کورسز ہیں ان کورسز میں ایڈمیشن لو، اپنے بچوں کو ایم پی ایس سی کراؤ، یو پی ایس سی، اتنے ہائی لیول کا کورس اگر نہیں کرا سکتے ہیں تو جو چھوٹے جو کورسز ہے، میڈیکل ہے، انجینئرنگ ہے، وہ بھی نہیں کرا سکتے تو کم سے کم ڈی ایڈ ہے، بی ایڈ ہے، اور اس کے علاوہ گریجویشن کے بعد میں بھی آگے جو تعلیم کا سلسلہ ہے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، میں یہاں تک کہوں گا یہ صرف لڑکوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے گھر کی لڑکیوں کو بھی ہم گریجویشن سے کم تعلیم نہ دلائیں، ضروری ہے یہ، اگر وہاں کے مسلمان اکنامیکلی طور پہ مضبوط ہونا چاہتے ہیں۔ دوسرا، وہاں پہ گورنمنٹ ہر سال جو ہے مولانا آزاد کارپوریشن کے انڈر میں ہزاروں کروڑ روپیوں کے بجٹ ہمارے لیے بھیجتی ہے، لیکن ہم لوگ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ کے جو آ رہی ہے جو اسکیم مولانا آزاد کارپوریشن سے، اس کا لون لو، اس میں سے پیسے لو، اس کی جو پروسیسنگ ہے وہ کمپلیٹ کرو، آپ کو بزنس کے لیے، آپ کو دوسری چیزوں کے لیے اس میں سے پیسہ نکال کے اپنے آپ کو اکنامیکلی کاروبار سے، دھندے کی لائن سے لگاؤ۔ کب تک وہاں کے مسلمان خالی رکشے چلاتے رہیں گے،
کب تک وہاں کے مسلمان خالی ڈبل روٹی توس کے گاڑیوں پہ کھڑے رہتے رہیں گے؟ کب تک وہاں کے مسلمان خالی گلی کوچوں میں بھنگار جمع کریں گے؟ ارے تمہارا کوئی فیوچر ہے کیا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اس علاقے پہ حکومت کیے ہوئے لوگ اگر گلی کوچوں میں بھنگار جمع کرتے پھریں گے تو ہماری کیا اوقات رہ جائیں گی مجھے بتاؤ، اور ہماری کیا بے حسی اور غفلت ہوں گی کہ ہم اپنے ماضی کو بھول چکے ہیں۔ تو اس طریقے سے، کیونکہ مجھے معلوم ہے اسی مراٹھواڑے کا ایک ضلع، میں اس کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے 200 کروڑ روپیوں کا فنڈ ریلیز ہوا مولانا آزاد کارپوریشن میں، اور وہاں کے لوگوں نے سال بھر اس میں نہ انہوں نے وہاں سے لون اٹھایا نہ فائدہ حاصل کیا، اور بعد میں پتا چلا کہ وہ 200 کروڑ ویسے کیا ویسے ہی واپس گورنمنٹ کے پاس میں چلے گئے، کیونکہ لوگوں نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ اور جن لوگوں کو، جن لیڈروں کو اس کا ذمہ دار بنایا ہوا تھا، وہ بیچارے اتنے غافل، اتنے بے حس، ان کو خالی وہاں کے دوسرے جو غیر بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کی پارٹیوں میں جانے سے، ان کی دعوتوں میں جانے سے، ان کی چمچا گیری کر کے یہ جتانے سے فرصت نہیں کہ ہم تمہارے آدمی ہیں، تو وہ اپنے غریب مسلمانوں میں کیا وہ جو آزاد کارپوریشن کا جو بجٹ آیا ہوا تھا وہ تقسیم کرتے، وہ آیا بھی اور گیا بھی۔ تو آپ ایسا مت کرو، اپنے یہاں کے گورنمنٹ آفیسز کے چکر مار کے معلوم کرو آپ کے لیے کیا کیا اسکیمیں آفریں آئی ہوئی ہے، اس سے فائدہ حاصل کرو۔ تیسری چیز ایجوکیشنلی اور اکنامیکلی میں نے بتایا، پولیٹیکلی آپ ایسا کرو، آپ کے یہاں پہ جب بھی کوئی الیکشن ہو اس الیکشن میں تھوڑا سا عقل مندی کا، تھوڑا سا دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنے محلے سے خالی نامور لیڈر کو مت چنو، بلکہ ایسے آدمی کو کھڑے کرو جو وقت پڑنے پر پولیس اسٹیشن میں تمہارے ساتھ آ سکے، کورٹ میں تمہارے ساتھ آ سکے، تحصیل آفس میں، ضلع پریشد میں تمہارے ساتھ آ سکے۔ میں یہی کہتا ہوں ہمارے کو نالیاں نہیں چاہیے، ہم کو روڈ سڑکیں نہیں چاہیے، ہم کو لائٹ نہیں چاہیے، یہ چیزیں کسی نے ڈیولپ نہیں بھی کیا تو چلیں گا، لیکن وہ لیڈر چاہیے جو ہر وقت میں ہمارے ساتھ میں رہے۔ جب مسلمانوں کو ضرورت پڑی، جیسے ابھی وہیں کے ایک ضلع میں چند مسلمانوں کو دہشت گردی اور آتنکواد کے نام پہ اٹھا لیا گیا، مگر وہاں کے لیڈروں کا بوبڑی بند ہو گئی، منہ میں سے آواز نکلنے کو تیار نہیں، تو ایک ایم ایل اے صاحب بیچارے وہ بامبے سے سفر کر کے وہاں پہ گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے پریس کانفرنس لے کے ان مسلم نوجوانوں کو سپورٹ کیا۔ تو پھر تم کون سے کس کام کے لیڈر ہے؟ تم خالی الیکشن کے ٹائم پہ ہلاتے ہوئے کھڑے رہنے کے؟ ارے تم کس نام سے اپنے آپ کو مسلمانوں کا قائد، مسلمانوں کا رہبر کہتے ہو، جب ایسے حالات میں تم قوم کے ساتھ میں نہیں کھڑے ہوئے؟ تو ایسے ہلانے والے لیڈروں کو آپ مت ووٹ دو، ایسوں پہ بھروسہ مت کرو جس میں قوم کی ہمدردی ہے اور حالات میں جو قوم کے ساتھ کھڑے رہنے والے ہیں، ایسوں کو اپنا لیڈر بناؤ، تو آپ پولیٹیکلی وہ علاقے کے اندر مضبوط ہو سکو گے۔ بس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا، اللہ ہماری قوم میں احساس پیدا فرمائے، غفلت سے ہم کو جاگنے والا بنائے، اور آج کی جو تاریخ ہے اس میں خاص طور پہ علماء، اماموں سے میں درخواست کروں گا وہ اپنے مسجد کے اندر مغرب کے بعد میں سلام پھیرنے کے بعد کھڑے رہ کر کم سے کم 10 منٹ اپنے مصلیوں کو بتائے کہ 17 سپٹمبر کے ساتھ میں ہمارا کیا گہرا تعلق ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چل سکے کہ سقوط حیدرآباد کسے کہا جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔